پاکستان بزنس کونسل کا ممبر نہیں ہوں. میں ملیشین بزنس کونسل UAE کے اندر اس کا ممبر ہوں, کینیڈین بزنس کونسل کا ممبر ہوں, برٹش بزنس کونسل کا ممبر ہوں, رشین بزنس کونسل کا ممبر ہوں, اور میں پاکستان بزنس کونسل دبئی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں کا ممبر ہوں. میں اس وقت پاکستان بزنس کونسل ابو ظہبی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ملیشیا میں ملیشین بزنس کونسل جو ہے اس کا ممبر ہوں, اور میں آذربائیجان پاکستان اکنامک کوریڈور جو ان کی جو کونسل ہے اس کا دبئی میں ریپرزینٹیٹو ہوں. اس کے علاوہ میں قزاقستان بزنس کونسل جو قزاقستان گورنمنٹ جو ہے اس کے جو انویسٹمنٹ ونگ ہے اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں UAE کے اندر. تو میرے انٹریکشن کافی انٹرنیشنل رہتا ہے. ہمارے ہاں دو طرف کی اسٹوری ہے. ایک اسٹوری یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہتے فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے, ایک چیز تو بالکل سمپل ہے کہ آپ بلیم دے بزنس کونسل کی کہ آزاداری ہے, دوسری لوگ آئیں گے تو آزاداری ختم ہو جائے گی. لوگ جو ہے نا دے آر ناٹ ویری مچ کین ٹو پارٹیسپیٹ ان ایکٹیویٹیز آف بزنس کونسل. سیکنڈ تھنگ از بزنس کونسل. دیکھیں بزنس کونسل چلتی ہے میجورٹی کے, گروپ بندی تو ہر جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ گروپ ہوگا, میں بھی ہوں گا تو 4 گروپ میرے ساتھ ہوں گے, میں اپنے چاہنے والوں کو لے کے آؤں گا. ہاں یہ ہے کہ جو اگر آپ کمپیئر کریں, میں نے کمپیریزن کرا اور پاکستان بزنس کونسل کا اور کینیڈین بزنس کونسل کا صرف کمپیریزن کر لیں, ہم لوگ اس کے ممبر ہیں اور مجھے ایڈوائزری بورڈ کے لیے بھی آفر آئی, لیکن کیونکہ ٹائم کی شارٹیج تھی اور اس وجہ سے میں پاکستان, اس کے میں تھوڑا ایڈ کر دوں, پروفیشنل باڈی کے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان پچھلے 8 سال سے میں الیکٹڈ ممبر تھا. لاسٹ میں اس کے جنرل سیکرٹری تھا. فرسٹ ٹائم میں اس کے الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا کیونکہ میری پولیٹیکل ایفیلیشن شروع ہو چکی ہے, تو میں نے پروفیشنل ادارہ چھوڑ دیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کے اندر یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ایک تو پبلک کے اندر نہیں اویئرنیس, اور دوسری بات جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کو اگلے اسٹیج پہ لے کے. ایک مثال کے طور پہ آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک کوشش کری پاکستان بزنس کونسل کے اندر کہ بھائی اس پلیٹ فارم کو موبائل پہ لے کے آ جائیں, جو کہ ابھی موبائل کے اوپر کینیڈین بزنس کونسل دوسرے سارے موبائل پہ سارا ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں, لوگ اس میں اور دوسرے کون سے ممبر ہیں انٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ آئیڈیا ڈسکارڈ کر دیا گیا بورڈ نے. تو ایک اپروچ ہے جو ڈیجیٹلائزیشن کی دوسری ہے, تو وہ ابھی تک میرے خیال سے ہمارے بزنس مین میں میچورٹی نہیں آئی ہے. چینجز جو ہے نا وہ ہمیشہ جو قوم کے اندر چینجز آتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے, نیچے سے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, دا نیشن از لیڈ بائی اٹس لیڈرس. تو جو چینج آتی ہے, دا چینج ہیز ٹو کم فرام دا لیڈرشپ, ناٹ فرام دا پبلک. اور پبلک ڈیمانڈ اور پبلک کی خواہشات جو بھی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو خواہشات ہیں وہ کبھی پوری نہیں سکتی unless and until جو رولنگ پارٹی ہے, جو لیڈرشپ ہے, دے آر گائیڈنگ ٹورڈز دا رائٹ پاتھ. اب جہاں تک آپ نے بات کی, بڑی اچھی بات کری آپ نے کہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ کہاں تھے. اب اس کی بہت بڑی مثال بنگلہ دیش آپ لے لیجیے. جہاں بنگلہ دیش ہوا تو ہمارے ریزرو میں اور ہمارے پیسے میں, اور یہ تھا بولا جاتا تھا یہ بنگالی یہ تو بہت اچھا ہو, یہ دے آر لائبلٹی آنرس, ہم نے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا, اور یہ تو مطلب وی ور ہیونگ اے ویری ہیٹریٹ ٹورڈس دیم, اینڈ ان کو ہم ایک سیکنڈ درجے کا شہری سمجھتے تھے اور مذاق میں بولتے کہ تو تم تو 2 ٹکے کے آدمی بھی نہیں ہو. تو ناؤ لک ویئر دے آر اسٹینڈنگ, ویئر وی آر اسٹینڈنگ. کنسسٹینسی ود پالیٹیکل اسٹیبلٹی. منی شاید پیسہ اس جگہ نہیں لگتا جہاں بھی انسٹیبلٹی ہو اکنامکلی اور پولیٹیکلی. کنسسٹینسی کے ساتھ آئی ریمبر, میں یہ نہیں کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیتا, آئی ریمبر کہ جو پاکستان کی جو گولڈن پیریڈس آپ جو کہتے ہیں, مشرف صاحب کا ون آف دا پیریڈ واز دیٹ ویئر آل دا تھنگس, آپ کے اسٹاک ایکسچینج, آپ کا ریزرو, ایوری تھنگ واز گوئنگ اسموتھ. اب کس وجہ سے میں ان وجوہات پہ نہیں جاتا, دیٹ واز دا ٹائم آئی گاٹ آفر فرام پاکستان, جس کے اندر مجھے سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ میں UAE کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے پاس آج پاکستان میں اتنی اچھی اپرچونیٹی جاب کی موجود ہے. تو یہ تھا کہ اسٹیبلٹی ہو اور رائٹ لیڈرشپ ہو تو ملک ترقی کرے گا. کی بڑی رحمت ہے, اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اگر پیپر پہ دیکھی جائے تو پاکستان کا ڈیفالٹ میں بہت پہلے جا چکا تھا. ٹھیک ہے, پیرلل اکانومی پاکستان میں قائم ہے جس کی وجہ سے آپ کو بڑی گروتھ نظر آتی ہے. آج بھی پاکستان کے اندر فٹ پاتھ پہ کوئی نہیں سو رہا ہے. انڈیا کی اکانومی اور GDP دیکھیے, اور دیکھیے ان کے کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں. آپ یہاں پہ UAE میں رہتے ہیں, کمپیئر کر لیں فلپین کو اور دوسروں کی اکانومی, اور آج ہم لوگ ہیں اور ہماری اکانومی ہے. دیر آر 2 things. ون تھنگ از دیٹ یوتھ جو ہے ہماری ماشاءاللہ سے باشعور ہو چکی ہے, خاص طور پہ جب یہ جو مختلف پلیٹ فارمس آئے ہیں, موبائل ٹیکنالوجیز آئی ہے. ایون دا پیپل لیونگ ان سبرب ایریاز, جو پاکستان کے فار فلنگ ایریاز ہیں, گاؤں میں بھی ہیں,
ان کی بھی کافی اویئرنیس آ چکی ہے. اب وہ والا پاکستان نہیں رہا ہے جو پہلے والا پاکستان تھا, اور پاکستان کی یوتھ کافی ترقی کر رہی ہے. میں نے ابھی دیکھیں کچھ گاؤں ہیں, دیہات ہیں, جو امیزون کے اوپر بیٹھے بیٹھے وہاں پہ جو ہے کسی گاؤں میں وہ 1.5-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں. تو یہ ساری چینجز کیا ہیں؟ یہ سب چینجز آئی ہیں ملک کے اندر, اویئرنیس آئی لوگوں کے. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کے عوام تو باشعور ہے اور جو قیادت ہے وہ بے شعور ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے تو اس کو عزت دیتا ہے. لاسٹ جلسہ میں نے نہیں, آپ نے بھی کوریج دیکھی, جو لاہور میں آخری جلسہ عمران خان کا ہوا ہے, میرے خیال سے لاہور, یعنی کہ میں نے اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے 2 لوگوں نے دیکھا ہوگا. میں نے ایک وقت ہے بہت سے لوگوں کے جلسے دیکھے, ایم کے کراچی میں جلسہ ہوتا تھا, پورا کراچی اٹھ کے آتا تھا. لیکن عمران خان ایک کرزمیٹک لیڈر کے طور پہ ابھر کے آئے, اور چینج جو ہے نا وہ کرزمیٹک لیڈر ہی لے کے آ سکتا ہے جس کے پاس پبلک کی پاور ہو. ٹھیک ہے, جب بھٹو صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ایک کرزمیٹک لیڈر تھے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ان کے خلاف ہیں دوسری ساری, لیکن عوام ان کے ساتھ تھی. آج عمران خان کے پیچھے عوام ہے. ٹھیک ہے, الیکشن کرائیں نہ کرائیں عوام اس کے ساتھ ہے. آپ جتنا ڈیلے کریں گے, یہ کریں گے, تو اس سے کیوس پھیلے گا ملک کے اندر, انارکی پھیلے گی اور پاکستان کو نقصان ہوگا. آپ کسی کو جس کے ساتھ عوام ہے اس کی لیڈرشپ کو اس سے آنے سے روکیں گے تو عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور ایک ملک کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. ایک سمپل لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ آج عوام ہے اس کو اس کا حق نہیں دیا گیا تو ملک ایک تباہی کی طرف جائے. ہم ہزاروں کلومیٹر دور آ جائے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. آج کل کو ہمارے ملک کے اندر اپرچونٹی موجود ہوتی ہے, میں اور آپ دونوں نہیں آتے, ہم اپنے ملک میں کما رہے ہوتے ہیں. جب جس ملک نے ہمیں اپرچونٹی دی کمانے کے لیے تو اس ملک کا احترام اور لازم ہے ہمارے پر. اور آج مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں کے قوانین اور یہاں کی ساری چیزیں وہ فیسلٹی وہ انصاف دیتی تھی کہ انصاف, جسٹس از دا مین تھنگ. ہماری پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں انصاف کہاں مل رہا ہے. آج یو کے اندر ریگارڈلیس ہماری کیا عہدہ ہے کیا ہے, ہمیں انصاف, یہ سمجھتے ہیں کہ آج بہت سے ملکوں جس میں ہمارا ملک ہے اس سے زیادہ انصاف یہاں ہے. ٹھیک ہے, تبھی یہ ترقی کر رہا ہے. تو جس ملک سے جہاں ہم کھا رہے ہیں تو کم سے کم اس کا احترام کریں, عزت کریں اور کوشش کریں کہ اس ملک میں انارکی اور اس طرح کی سچویشن نہیں ہو. اور آپ کو پتہ ہے ہم تو پارٹی کے لیول پہ اور ہر لیول پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کے قانون کو پریورٹی کے اوپر کریں, کیونکہ ہمارا یہ سیکنڈ یا فرسٹ ہوم ہو گیا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, یہ پہلا گھر ہے, کیونکہ کمائے یہاں سے رہے, ہمارے بچے یہیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے یہیں بڑے ہو رہے ہیں. تو ہماری یہی گزارش ہے اور یہی بات ہم نے یعنی کہ مختلف پلیٹ فارم پہ کری, بلکہ میں نے تو پشتوں میں بھی لگایا, یعنی کہ یہ والا ریکارڈ اور یہ سب ساری چیزیں, اور لوگوں کو کہا کہ یہاں کمانے ہیں اس پہ کریں. پولیٹیکل ایفیلیشن ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم بھی کیا ایکٹیویٹی ہے, یہاں کھانا وانا کھا لیتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, ہماری دعائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہمارے یعنی کہ پاکستان میں کوئی اگر فائنینشیل ضرورت ہے یا جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو دیس ایکٹیویٹیز آر لمیٹڈ ٹو اونلی اے گیدرنگ آف سو کال لائک مائنڈیڈ پیپل. تین چیزیں, ایک چیز سے یہ ہے کہ لینگویج بیریئر ہے, کمیونیکیشن اسکلس جو ہے ہمارے ملک کی بڑی ہی خراب ہیں, اور دوسرا یہ کسٹمر سروسز میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ہم بہت ہی ایک نیشن ہے, نیشن وائڈ بڑے اکھڑ اور روڈ ہیں, اور وی لیکنگ کمیونیکیشن اسکلس انگلش, اور اگر عربی بھی آتے تو بچے. اب دیکھیں نا پٹھان کیوں کامیاب ہے, پٹھان کو دوسری زبان سب سے پہلے انہوں نے آتے ہیں, ہمارے پٹھان میں سلام کروں گا, عربی سیکھ لی انہوں نے, عربی فلوئنٹلی بول رہے ہوتے ہیں. ٹیکسی ڈرائیورس ہوں جو کچھ ہے تو وہ ایک اسپیس کریٹ کرتے ہیں. دا لینگویج بیریئر, لینگویج اسی طرح سے انگلش لینگویج ہے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے. دیکھیں آج کل کا دور ہے ٹیکنیکل, کور ایجوکیشن کا نہیں, آپ کے کورسز ہیں خاص طور پہ ٹیکنالوجیز میں, اور اس کی ڈیمانڈز ہے ساری. آج انڈیا اتنا آگے کیوں چھایا ہوا ہے ٹیکنالوجی میں, ہر دنیا میں ہر لوگ پہنچے ہوئے ان کی. تو دیٹ از مائی میسج کہ آپ جو چیز بھی کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ آپ اپنے آپ کو گروم اپ کریں. باہر آنے سے پہلے, باہر جانے سے پہلے لوگ یہاں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں, نہ کاغذات کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, پھر نوکری. پھر دیکھیں سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ وین یو آر لینڈنگ ان اے فارن کنٹری لائک یو اے, جہاں 200 ملک ہیں, وہاں کمپیریٹیولی آپ کا کمپٹیشن ادھک ہے. تو آپ اپنے آپ کو گروم اپ کریں. آپ جو خاص طور پہ جو لینگویج بیریئر ہے وہ کوشش کریں کہ ملک سے آنے سے پہلے اگر باہر نوکری کرنی ہے تو کمیونیکیشن اسکلس اچھی کریں, اور آپ اپنے جو ہے کسٹمر سروسز, اپنے جو مزاج ہے اس کو تھوڑا چینج کریں.